پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے رات 9 بجے کی ہیڈ لائنز میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا بیان نشر کرنے پر ایئر وائی نیوز کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیمرا کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ عمران خان کی کوئی بھی تقریر نشر نہیں کی جائے گی، جس کے بعد ایئر وائی کی جانب سے 9 بجے کی ہیڈ لائنز میں عمران خان کا بیان شامل کیا گیا اور اسے نشر کیا گیا، جس کے بعد پیمرا نے ایئر وائی کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے یہ حکم نامہ 8:30 بجے جاری کیا گیا تھا۔ پیمرا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رات 9 بجے کی ہیڈ لائنز میں عمران خان کو کیوں دکھایا گیا، جبکہ ایئر وائی نیوز کا یہ موقف ہے کہ 9 بجے کے خبر نامے میں عمران خان کا بیان نشر ہی نہیں کیا، پھر بھی نشریات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایئر وائی نیوز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 9 بجے ہیڈ لائنز کے بعد سے ہی پیمرا احکامات پر مکمل عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر ٹی وی چینلز میں بھی عمران خان کا بیان نشر کیا گیا، لیکن پیمرا نے صرف ایئر وائی نیوز کو نشانہ بنایا۔ پیمرا کے جاری حکم نامے کے بعد ایئر وائی نیوز کی نشریات ملک بھر میں سلسلہ وار بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ عمران سے بات نہیں کریں گے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں آصف زرداری کا کہنا تھا کہ الیکشن ہوئے تو ضرور حصہ لیں گے، ہم اتحادی ہیں، جو فیصلہ اکثریت کا ہوگا اسے دیکھنا پڑے گا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں الیکشن پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے فون پر پرویز الہی نے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا لیا، مفتاح اسماعیل کو ہٹانا مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ تھا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، ان سے بات نہیں کریں گے۔ زمان پارک میں ڈرامہ لگا ہوا ہے، شبلی فراز اور پولیس والے بستر کے نیچے دیکھتے تو عمران مل جاتا۔ ان کا کہنا تھا نواز شریف کی واپسی ان کا اپنا مسئلہ ہے، نیب اور کاروبار ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 2 قدم چلوں اور پھر پیچھے ہٹ جاؤں۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی جلد گرفتاری کا امکان ہے۔ یہ بھی کسی جگہ لکھا گیا ہے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ آج اسی حوالے سے آپ کو تفصیلات اور حقائق سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کن الزامات کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ دعویٰ ایک یوٹیوبر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ صحافی اسد علی طور نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جلد گرفتاری کا امکان ہے۔ عموماً پاکستان جیسے ملک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک خبر کو مقتدر حلقوں کی جانب سے، اور جب میں یہ مقتدر کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، ایک خبر مارکیٹ میں پھیلائی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ٹرینڈ کیا ہے، اس پر ریئیکشن کیا آ رہا ہے اور اس پر لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ عموماً ایسی بہت سی خبریں آپ نے پاکستانی میڈیا کے اندر دیکھی ہوں گی جو بہت ہائپ پکڑتی ہیں، جو بہت سینئر صحافیوں کی جانب سے ٹویٹس کی جاتی ہیں، اپنے پروگرامز کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر اس خبر پر ایکشن نہیں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جو مقتدر ذرائع ان صحافیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہی خبر فراہم کرتے ہیں، وہ خبر فراہم کرتے ہیں اور یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح کی کچھ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو گرفتاری کی خبریں بھی چلائی گئی تھیں۔ وہ بھی یہی تھا کہ دیکھا جا رہا تھا کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کو عمل میں لایا جاتا ہے تو عوام کیا ریئیکشن کرے گی، اور فوراً ریئیکشن ہوا، لوگ زمان پاک پہنچ گئے اور یہ ریئیکشن دیکھ کر پھر یہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا۔ اسی طرح ماضی کا ایک قصہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، جب ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ جنہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مقتدر حلقوں کے ساتھ، اور وہاں پر ایک بات کی گئی، ایک خبر ان کے سامنے رکھی گئی جس پر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی مرضی ہے تو میں یہ بریک کر دوں، اور انہوں نے کہا بالکل، آپ کو بتائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ آپ یہ خبر بریک کر دیں۔ انہوں نے اپنے اس پروگرام کے اندر جو کہ پاکستان کے ٹاپ 5 چینلز کے اندر آتا ہے وہ خبر بریک کر دی اور اس پر گفتگو ہوئی، تجزیہ دیا، لیکن وہ خبر باؤنس بیک کر گئی۔ جب وہ خبر باؤنس بیک ہوئی تو انہوں نے اپنے انہی مقتدر حلقوں کو دوبارہ رابطہ کیا اور کہا کہ یہ خبر تو آپ کی جانب سے دی گئی تھی، یہ کیسے باؤنس بیک ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف لوگوں کا رد عمل جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر لوگ کیا رد عمل رکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا رائے قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کی خبر بھی مارکیٹ میں رکھی گئی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے کیا رائے رکھتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات کیا ہیں اور ان کے مخالفین کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے مخالفین یا پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین، یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم، جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو کہ اس وقت وفاق میں حکومت کر رہی ہیں، ان کے حامیوں کا یہ ماننا ہے کہ ملک کی سیاسی اور معاشی تباہی اور امن و امان کے بحران میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی، جس طرح ملک میں سب الٹ پلٹ کیا گیا، اس سب میں فیض حمید سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے احکامات بجا لا رہے تھے۔ آخری 2 سے 3 سال میں انہوں نے اگلا آرمی چیف بننے کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے رول سے کافی باہر تک کام کیا۔ ان کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ صحافی اسد طور نے اپنے یوٹیوب چینل پر وی لاگ میں یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کے قریبی سابق عسکری آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جلد گرفتار ہونے والے ہیں۔ ان پر کرپشن، ملک میں دہشت گردی، ملکی سیاست میں مداخلت کے سنگین الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فوج میں بھی بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ اس بارے میں کچھ واضح طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوگا یا ان کو کسی سویلین اتھارٹی کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا، تاہم ان کا گرفتار ہونا قریب ہے۔ امکان ہے کہ کسی بھی وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ سابق ڈی جی ISI تھے، کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر بہاولپور بھی رہ چکے ہیں۔ ملک کی سیاسی اور معاشی تباہی اور امن و امان کے بحران میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے حامیوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ فیض حمید یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر رہے تھے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل پاکستان فوج میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر، اپنی پالیسی بنا کر اس کو چلائے۔ واضح طور پر انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے باجوہ ڈاکٹرائن کا استعمال کیا۔ ویلاگ میں اسد طور کا مزید کہنا تھا کہ میری رائے میں صرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ہی نہیں بلکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو پاکستان مسلم لیگ جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ جب وہ حاضر سروس تھے تو میاں نواز شریف کی جانب سے ان کا نام لیا گیا، لیکن اب جب عمران خان کو نکال دیا گیا تو آپ ان کا نام نہیں لے رہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کو جنرل باجوہ نے سازش کر کے نکالا، کیونکہ اگر عمران خان کو نکالنے اور مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی حکومت کو لانے میں ان کا کردار نہ ہوتا تو کیوں مریم نواز جلسوں میں ان کا نام لیتی؟ اگر آپ بغیر ڈیل کے آئے ہیں اور اپنے ووٹ کی طاقت پر اقتدار میں آئے ہیں تو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام لیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جس کا ذکر آپ پہلے جلسوں کے اندر ان کا نام لے کر کرتے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ بڑی خوفناک قسم کی صحافیوں کی جانب سے سامنے لائی جا رہی ہے۔ مختلف صحافی اپنے اخباری کالم میں اور اپنے ویلاگز کے اندر یہ چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں۔ اس پر تحقیقات تو ضرور ہونی چاہیے، اور اگر اس میں سچائی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس چارج شیٹ میں سب سے پہلے اگر کرپشن الزامات کی بات کی جائے تو جیسا کہ صحافی انصار عباسی نے لکھا کہ کس طرح سے جنرل فیض حمید نے اسلام آباد میں F11 میں چھاپا مار کر ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو اٹھایا، ان کو اغوا کیا، ISI اور رینجرز کے اہلکاروں کا استعمال کیا۔ اس وقت فیض حمید DGC میجر جنرل تھے۔ مالکان کو اغوا کروایا اور ان کی اس جائیداد ہاؤسنگ سوسائٹی کو مبینہ طور پر اپنے بھائی نجف حمید اور ایک معصومہ نامی خاتون کے نام پر ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی۔ جب 3-4 دن کے ٹارچر کے بعد وہ نہ مانے تو ان پر دہشت گردی کی FIR درج کروا دی، اور یہ تمام کارروائی اسلام آباد میں ہوئی۔ اس وقت چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، نہ وہ کچھ کر سکے نہ ہی یہاں کچھ ہو سکا۔ ان پر مقدمہ درج ہوا، کارروائی ہوئی، لیکن وہ تمام عدالتوں سے بری ہو گئے اور اب سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے اب تک ان کی اپیل کی سماعت نہیں کی گئی۔ لیکن اس کی وجہ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی بتا سکتے ہیں کہ جس کیس میں فیض حمید براہ راست ملوث ہیں، اس اپیل کو ابھی تک سماعت کے لیے کیوں نہیں مقرر کر رہے۔ اس کے علاوہ جنرل فیض حمید پر ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں منی ایکسچینج ڈیلرز کو اغوا کرواتے تھے اور ان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نیٹ ورک سندھ میں بھی بنا رکھا تھا جو مختلف سیاستدانوں کے فرنٹ مین یا بیوروکریٹس کو اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ وہ اشخاص غائب ہوتے تھے اور جب 1 یا 1.5 ہفتے کے بعد واپس آتے تھے تو مکمل خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ان میں سے آج تک کسی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا کہ انہیں کون اور کہاں لے کر گیا تھا۔ وہ بھی مبینہ طور پر وہ لوگ تھے جو ادھر ادھر سے پیسے بناتے تھے
اور اس وقت کی ISI کے اہلکار ان پر نظر رکھتے تھے، اور جب وہ شخص ایک اچھی رقم جیسے 1 ارب روپے بنا لیتا تھا تو چھاپا مارتے تھے، ان کو تمام فائل، ویڈیوز وغیرہ دکھائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جتنا پیسہ بین الاقوامی اکاؤنٹس میں رکھا ہوا ہے، جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ہمارے نام ٹرانسفر کرو۔ یہ تمام رقم وغیرہ قومی خزانے میں نہیں بلکہ اپنی جیبوں میں ڈالی جاتی تھی۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑے منظم طریقے سے یہ تمام تر کام کیا۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہاں بھی ان کا ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا، جو شاید اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں جو اشخاص بہت زیادہ پلاٹس خرید رہے ہوتے تھے، ان پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ملک ریاض بھی انہی کا تشکیل کرتا ہے، اور کچھ اور بھی پراپرٹی ڈیلرز اس میں ملوث تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ فلاں شخص کے یہاں اتنے پلاٹس ہیں۔ جب ان کے اثاثے چیک کیے جاتے اور ان کے آمدن کے ذرائع کا پتہ لگا لیا جاتا کہ بلیک منی کما رہا ہے یا وائٹ، جب کسی رات کوئی جا رہا ہوتا تو اس کو اٹھا لیا جاتا، ISI کے کسی سیف ہاؤس میں لے جایا جاتا، ان کے ساتھ مار پیٹ، تشدد کیا جاتا، پوچھا جاتا کہ تم نے کہاں سے بنایا، فائلیں کہاں سے آئیں، پھر سب کچھ اس سے نکلوا کر اپنی جیبوں میں ڈال کر بھگا دیا جاتا۔ جب اس شخص کے پاس تھا ہی کالا دھن تو وہ باہر جا کر کسی کو کیا کہتا؟ مجھے ISI والے یا رینجرز والے اٹھا کر لے گئے تھے، یہ کیسے بتاتا؟ اصولی طور پر یہ کالا دھن قومی خزانے میں جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ سب ان کی جیبوں میں جا رہا تھا۔ خیبر پختونخوا میں تاجر حضرات اغوا ہوتے تھے، کہنے کو تو پاکستان تحریک طالبان کے لوگ ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان میں کچھ علماء پشاور میں، کچھ ISI کے اہلکار تھے جو ان تاجران کے اہل خانہ کو رابطہ کرتے تھے کہ ہم TTP سے مذاکرات کر کے آپ کا بندہ واپس لا کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر TTP 10 کروڑ تاوان مانگ رہی تھی تو یہ لوگ اس کو 6 کروڑ کروا دیتے تھے۔ ایک بڑے مشہور اہلکار جو اس وقت کے ISI کے افسر تھے، جو آج بھی اسلام آباد کے بڑے ہوٹلوں میں اینکرز اور ماڈلز کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ بھی ان ڈیلز میں شامل ہوتے تھے۔ ڈیل میں تاجروں کی فیملی سے 6 کروڑ لیا جاتا تھا اور TTP کو 4 کروڑ دیا جاتا تھا، باقی 2 کروڑ اپنی جیب میں، اور وہ شخص واپس اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فیض حمید کی TTP سے اچھی الیگ سلیگ تھی۔ جو ہی جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے، TTP نے سیز فائر ختم کر دیا، ساتھ ہی مذاکرات بھی ختم ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر فیض حمید TTP میں بڑی قابل احترام شخصیت تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت پیسہ ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کو بہت فائدہ پہنچایا گیا۔ انہوں نے چکوال میں اپنے گاؤں میں ملک ریاض اور عارف حمید سے اپنا فارم ہاؤس بنوایا، اس پر بیش بہا پیسہ لگا، مبینہ طور پر وہاں سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمینیں خریدی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ زمینیں خریدی نہیں گئی بلکہ لوگوں کو اٹھا کر اپنے نام ٹرانسفر کروائی گئیں۔ یہ سب کچھ ان کے خلاف الزامات میں شامل ہے۔ وہ بہت اربو پتی ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک اور الزام سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ہے کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے محرکات میں سے سب سے بڑے محرک سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے، جن کی کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے یہ پالیسی تھی کہ TTP سے مذاکرات کرنے ہیں۔ عمران خان بھی کہتے تھے کہ TTP کو واپس لا کر وہیں پر سیٹل کریں گے۔ یہ تمام فیض حمید کی پالیسی کے تحت تھا۔ چونکہ فیض حمید کے TTP سے پرانے تعلقات تھے تو وہ اسی بنیاد پر TTP کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور ان کو اوزار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ آرمی چیف نہ بن سکے اور جنرل عاصم منیر جو ہی آرمی چیف بنے، TTP نے سیز فائر ختم کر دیا اور پاکستان میں ایک بار پھر حملوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ایک اور الزام یہ ہے کہ فیض حمید کی سیاست میں مداخلت رہی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، نام نہاد غیر سیاسی ہوگی، تب بھی فیض حمید کی جانب سے بار بار اس موقف کی خلاف ورزی کی گئی۔ جب انہیں ISI سے ہٹا کر کور کمانڈر کی حیثیت سے پشاور بھیجا گیا تو وہاں بھی انہوں نے PTI کی حمایت جاری رکھی۔ جب اہلکاروں کو واپس بھیجا گیا یا ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہوئی تو فیض حمید بدستور ان سے وہی کام لیتے رہے۔ وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے، PTI کو فنڈنگ دلوانا، جج صاحبان کو مینج کرنا، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اسی لیے پچھلے دنوں کرنل لیاقت جو اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر رہے، ان کو ان کی فیملی کے ہمراہ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا جب وہ برطانیہ جا رہے تھے۔ ISI کا کرنل تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے برطانیہ میں اپنی فیملی کو سیٹل کیا ہوا ہے، اور دیگر بھی کئی اہلکاروں کو فیض حمید استعمال کرتے رہے۔ 25 مئی کو جو لانگ مارچ ہوا اس میں بھی فیض حمید کی بہت حمایت حاصل تھی۔ ان کے اوپر ایک اور سنگین الزام یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیسے وزیر اعظم ہاؤس سے ایک اہلکار پکڑا گیا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کی تمام ریکارڈنگز کی، وہ بھی فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھا۔ جب یہ کور کمانڈر بہاولپور تھے، آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں انہوں نے عمران خان کو استعمال کیا اور کہا کہ آپ لانگ مارچ کریں۔
वही लॉन्ग मार्च जिसमें उनको गोली लगी। वो लॉन्ग मार्च भी फैज हमीद करवा रहे थे ताकि फौज में उन हलकों को मजबूत किया जा सके जो जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोक सकें। फिर इमरान खान के जरिए ये ऑप्शंस भी दिए गए कि आप इलेक्शन तक जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बरकरार रखें। फैज हमीद ने भरपूर कोशिश की और टारगेट किया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जा सके। इसके लिए वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए फौज में मुहिम चला रहे थे। रिटायर्ड फौजी अफसरान भी ये मुहिम चला रहे थे। उन्होंने फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की। ये इल्जाम भी उन पर इस वीलॉग के अंदर लगाया गया और ये कहा गया कि जो माहौल पैदा किया वो बहुत संगीन था। अभी जो रिटायर्ड फौजी अफसर अमजद शुएब उठाए गए थे, जब उनके मोबाइल की फ्रांसिक जांच हुई तो उनके फैज हमीद से राब्ते के शवाहिद मिले हैं। ये एक पूरा नेटवर्क था जो ये सब कुछ कर रहा था। ये इस मुनज़्ज़म तरीके से फौज में एक नेटवर्क चला रहे थे। कोर कमांडर बहावलपुर रहते हुए भी मुदाखलत कर रहे थे। अपनी बेटी की शादी का कहकर रावलपिंडी आए और वहां से इस्लामाबाद गए और सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जब आर्मी हाई कमांड को इल्म हुआ तो उन्हें वापसी का हुक्म दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जिस तरह दीगर अशखास की फाइलें, ऑडियोज और वीडियोज फैज हमीद के पास थीं, उसी तरह जनरल बाजवा की भी चीजें उनके पास मौजूद थीं। वीलॉग में ये इल्जाम लगाया गया कि ये दोनों मिलकर खा रहे थे। ये तमाम चीजें फौज के इल्म में हैं और उनके कच्चे चट्टे का तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ताहम अभी भी उनकी गिरफ्तारी के हतमी अहकामात कब जारी होंगे या आइंदा दिनों में मुतवक्के है। नाज़रीन, ये वो तमाम तर इल्जामात हैं जो जनरल फैज हमीद पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों और बिलखसूस एक वीलॉग के अंदर लगाए गए हैं। ये बहुत संगीन इल्जामात हैं। इन तमाम तर इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए और इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। HBL PSL पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के प्लेऑफ मरहले में पहुंच गई है। रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ यासिर खान और विल स्मिथ ने किया, लेकिन विल स्मिथ बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। यासिर खान भी 5 रन के मेहमान साबित हुए, जबकि कप्तान सरफराज अहमद को मुबस्सिर खान ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़कर पवेलियन की राह दिखाई। इफ्तिखार अहमद भी 17 के मजमूए पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। 4 विकेटें जल्द गिरने के बाद मोहम्मद नवाज और नजीबुल्लाह ज़ादरान के दरमियान 104 रन की शराकत कायम हुई और मोहम्मद नवाज 52 रन बनाकर आउट हुए। नजीबुल्लाह ज़ादरान भी 59 रन की अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हुए, लेकिन उमर अकमल ने आते ही छक्कों की बरसात कर दी और सिर्फ 14 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 43 रन स्कोर करके अपनी टीम का स्कोर 179 रन तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की जानिब से फजल हक फारूकी ने 3, फ़हीम अशरफ ने 2 और रोमान रईस ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद का आगाज़ भी अच्छा न रहा और पहली ही गेंद पर रहमानुल्लाह गरबाज LBW आउट हो गए, लेकिन कॉलिन मिनरो ने जारहाना बैटिंग करते हुए 29 गेंदों पर 63 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। एक मौके पर इस्लामाबाद के 6 खिलाड़ी 111 रन पर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन उसके बाद आजम खान और फ़हीम अशरफ ने एक बार फिर ज़िम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और 169 के मजमूए पर आजम खान 35 रन बनाकर कैच आउट हो गए, लेकिन फ़हीम अशरफ ने 3 गेंदों पहले ही हदफ पूरा कर दिया और वो 39 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अपनी लगाई हुई हर ईंट से जिंदगी की उम्मीद जगाएं, मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची बनाए। लाहौर और पेशावर में कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद आइए पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल कराची की तामीर के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। फंड रेजिंग गाला डिनर 17 मार्च शाम 7 बजे टेरेस ऑन द पार्क पर मुनक्किद होगा। अली अजमत आवाज का जादू जगाएंगे। डिनर विल बी सर्व्ड। परचेज योर टिकट ऑनलाइन। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। अपने हिस्से की नेकी कमाओ, मिलकर शौकत खानम कराची बनाओ।